پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہے۔ بھارتی دہشت گرد عبد المجید کو جہلم بس سٹینڈ سے گرفتار کیا گیا۔ موبائل فورینزک کے دوران بھارتی آرمی افسران کی واٹس ایپ چیٹس اور وائس ملی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واٹس ایپ کے پکڑے گئے وائس میسیجز شرکاء کو سنائے۔ اسکرین پر 4 بھارتی دہشت گردوں کی شناخت دکھائی۔ کہا یہ 4 کردار اس نیٹ ورک کو چلا رہے تھے، ان میں حاضر سروس میجر سندیپ ورما بھی ہے۔ گرفتار شخص کی کمیونیکیشن بھارت میں صوبیدار سکھوندر سے ہو رہی تھی۔ بھارتی دہشت گرد عبد المجید کو جہلم میں دھماکے کے لیے 6 لاکھ روپے دیے گئے۔ کوٹلی میں کارروائی کے لیے اسے 60,000 روپے دیے۔ مزید کہا پہلگام واقعے کو 7 دن گزر گئے مگر بھارت کی جانب سے زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے، ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے۔ پاکستان کا پانی روکا تو جنگ سمجھیں گے، اسحاق ڈار کا 2 ٹوک پیغام۔ بولے شک ہے سنتاس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا، پہل نہیں کریں گے مگر بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین، برطانیہ، کویت، بحرین اور ہنگری کے وزراء خارجہ سے بات کی ہے۔ تمام ممالک کو بھارتی تاریخ اور عزائم بتائے ہیں۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، چین اور ترکی نے واضح سٹینڈ لیا ہے۔ بھارت کوئی ثبوت دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ مودی سرکار نے پہلگام ڈرامہ بے نقاب کرنے پر فوجی جنرل کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ سربراہ ناردرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار نے فالس فلیگ آپریشن کا کچا چٹھا کھول دیا۔ کہا پہلگام واقعہ پاکستان سے نہیں بلکہ ہمارے ملک سے ہی ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل کمار کے انکار پر بھارتی سرکار کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ مودی سرکار نے بھارتی جنرل کو عہدے سے فارغ کرتے ہوئے حراست میں لے لیا۔ مسلح افراد کا حملہ روکنے میں ناکامی پر مودی سرکار برہم، سارا ملبہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار پر ڈال دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما کو ناردرن کمانڈ کا چارج مل گیا۔ کمانڈ سنبھالنے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما کی فوجیوں سے ملاقات، افسر اور جوانوں کے موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر سخت سوالات پوچھا۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود پہلگام حملہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں آگے بھیجیں گے تو کینٹ کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فضائی حدود کی کڑی نگرانی، ڈرون بھی پر نہیں مار سکتا۔ بھارتی فوج کی فضائی حدود کے خلاف ورزی پر پاکستان کا فوری جواب۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کے 2 کوارڈ کاپٹر مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مناور اور سوال سیکٹر میں دشمن نے کوارڈ کاپٹرز کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی۔ پاک فوج نے دشمن کی مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی فورسز کسی بھی جارحیت کا فوری جواب دینے کے لیے ہر دم تیار۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی پیشکش۔ اینٹونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا دونوں ممالک میں پرامن بات چیت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بڑے سے بڑا چیلنج بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کشیدگی کم کروانے کے لیے ڈائیلاگ کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے سفارتی سگنل دنیا بھر میں پھیل گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ یو اے ای کا خطے میں امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف سے ٹیلی فون پر بات چیت واضح کیا کہ بھارت کے بے بنیاد الزامات، منفی پروپیگنڈے اور پاکستان کے خلاف یک طرفہ کارروائیوں سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے کویت اور ہنگری کے وزراء خارجہ کو بھی ٹیلی فون بھارت کے الزامات اور یک طرفہ اقدامات کو مسترد کر دیا۔ ایوان بالا نے بھارتی پروپیگنڈا تہو بالا کر دیا۔ پرویز خان کی مودی سرکار کی انتہا پسندانہ سوچ پر لفظی وار۔ کہا وہ وقت دور نہیں جب بابری مسجد کی بنیاد میں پہلی اینٹ پنڈی کا سپاہی رکھے گا۔ بھارت نے کوئی شرارت کی تو دہلی کے لال قلعے کی فصیلیں خون سے بھر دیں گے۔ سینیٹر دنیش کمار نے کہا مجھے پاکستانی ہندو ہونے پر فخر ہے، پاکستان پر بری نظر رکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لیں گے۔ سینیٹر رانا عباس پپی نے کہا کہ 7 لاکھ فوج 20 لوگوں کو نہیں پکڑ سکتی۔ بھارت کو مودی اور گجرات کی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا۔ کامل علی آقا بولے بھارت نے دریائے سندھ پر ڈیم بنایا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔
سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ بھارت نے بغیر تحقیق پاکستان پر الزام لگایا، مودی جنگ چاہتا ہے تو ایسا جواب دیں گے کہ یاد رکھے گا۔ بھارت نے کچھ کیا تو جواب بھرپور انداز سے دیا جائے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ، کہا کشیدگی میں بھارت کے بہت سارے اہداف ہوتے ہیں۔ طلال چودھری جعفر ٹرین حملے کے حقائق جلد عوام کے سامنے رکھیں گے، ایران نے بھارت سے ثالثی کی پیشکش کی تو سوچیں گے۔ محسن نقوی کا بھارت میں تمام ایونٹس کے بائیکاٹ کا اعلان، محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، کہا بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملے، پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کا کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بام ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دشمن کا ہر وار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاک بھارت سرحد پر کشیدگی ہے، خطرہ منڈلا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، پاک افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے، کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مریم نواز کا مزدوروں کے لیے راشن کارڈ کا اجرا، بولی پاکستان کی ترقی کے لیے کسی نے سوچا تو وہ نواز شریف تھے۔ مودی سرکار کا سفارتی آداب سے کیا لینا دینا؟ وطن واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے سے ہراسانی، اٹاری بارڈر پر بھارتی عملے اور میڈیا نے پاکستانیوں کو ہراساں کیا، پاکستانی ہائی کمیشن عملے کے پاسپورٹ لے لیے، بھارتی پولیس کی موجودگی میں گودی میڈیا کی پاکستانی سفارتکاروں سے بدتمیزی۔ سفارتی محاذ پر شکست کے بعد بھارت کی سائبر دہشت گردی، پاکستانی وزارتوں پر سائبر حملے، پاکستان نے تمام سائبر حملوں کو ناکام بنا دیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کہتی ہیں این ٹی سی کے پاس سائبر سیکیورٹی کا بہترین سسٹم ہے، حملوں کا اثر ٹیلی کام پر نہیں آیا۔ قومی صوبائی سطح پر کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز تشکیل دے دی ہیں۔ پہلگام حملے پر بھارتی دعووں کی کلی کھل گئی، سیاح کی زپ لائن ویڈیو نے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ ویڈیو میں حملہ آوروں کو اندھا دھند فائرنگ اور سیاحوں کو بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان کو سیاحوں سے بات کرتے یا مذہب کا پوچھتے نہیں دیکھا گیا۔ ادھر بھارت نے زپ لائن آپریٹر کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی نے آپریٹر کو طلب کر کے تحقیقات شروع کر دیں۔ پہلگام ڈرامہ فلاپ ہونے کے بعد بھارتی فوج حواس باختہ، سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر بھر میں نام نہاد سرچ آپریشنز، درجنوں کشمیری گرفتار، کشمیریوں اور حریت رہنماؤں کے گھر مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری، مسلمانوں کے گھروں پر دھاوا، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا۔ پہلگام میں سیاحوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکامی، بھارت نے جنت نظیر وادی کے 48 سیاحتی مقامات بند کر دیے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف خالستان رہنما بھی بول پڑے۔ رہنما تحریک خالستان گرپتونت سنگھ پنو کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی، کہا ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اینٹ کی طرح کھڑے ہیں، ہم بھارتی آرمی کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر مودی کی حکومت نے اقلیتوں کا بھارت میں جینا حرام کر دیا، کرتارپور کھولنے پر پاکستان کی تعریف، سکھ حکومتی انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گئے، گودی میڈیا سکھوں پر غداری کے الزامات لگانے لگا۔ پہلگام فالس فلیگ حملے کے بعد بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ سمرنجیت سنگھ مان کا کہنا ہے بھارت کے پاس پہلگام حملے پر پاکستان کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے کوئی شواہد نہیں۔ ہندوستان کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کس طرح حملے کا پتہ لگانے میں ناکام رہیں۔ سیاح نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی اینکر امیش دیوگن کی پہلگام حملے پر پروپیگنڈے کی کوشش، پوچھا آپ نے کیا دیکھا، کیسے حملہ آور ہندوؤں کو نشانہ بنا رہے تھے؟
سیاح نے جواب دیا۔ مقامی کشمیریوں نے زخمیوں اور متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ جواب سن کر بھارتی اینکر امیش دیوگن بوکھلا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی میڈیا مودی کی پالیسیز پر چلتے ہوئے زہر اگلنے کا کام کرتا ہے۔ جنگ کی کہانیاں سنانے والا مودی پاکستانی میڈیا سے گھبرا گیا۔ بھارت نے مزید پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی لگا دی۔ 365 نیوز کے سینئر اینکر مبشر لقمان کا یوٹیوب چینل بھارت میں بند۔ پاکستانی چینلز کے بعد پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھی پابندی۔ بھارتی وزیر اعظم آفس سے گودی میڈیا کو خصوصی ہدایات جاری۔ پاکستانی صحافی احمد حسن عربی نے ارنب گوسوامی کے شو میں بھارت کو آئینہ دکھایا تھا۔ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ متحد، کہا کہ بھارت آ جائے ہم دوبارہ سرپرائز دیں گے۔ پہلگام ہندوستان کی اپنی منصوبہ بندی تھی۔ مودی تیسری بار برسر اقتدار آئے لیکن عوام ناخوش ہیں۔ 6 لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں ایسا واقعہ ناممکن ہے۔ اگر بھارت کی خفیہ ایجنسی اتنی قابل ہوتی تو یہ واقعہ ہی نہ ہوتا۔ پاک فوج اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بخوبی جانتی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی سے بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ پولیس نے بہنوں اور کزن کو گورکھپور ناکے پر روک دیا۔ اہل خانہ کے اہلکاروں سے تل کلامی، خاتون پولیس اہلکاروں سے دھکم پھیر۔ علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان اور قاسم خان اڈیالہ روڈ پر پیدل چلتے رہے۔ اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 جانے کی کوشش، پولیس نے نجی فارماسیوٹیکل کمپنی کے سامنے قائم ناکے پر روک دیا۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈالنا غیر مناسب ہے۔ عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ علیمہ خان بولی پاکستان کے قانون کا مذاق بنا دیا گیا ہے، عدالتی احکامات کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ بانی کی بطور وزیر اعظم برطرفی اور مزاحمتی تحریک نے ملک کو گہرے بحران میں مبتلا کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، فواد چودھری کے 9 مئی کے مقدمات کا ٹرائل یکجا کرنے کی درخواست خارج۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، 2022 میں عدم اعتماد کے ذریعے بانی کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ احتجاج کے نتیجے میں کئی شہروں میں آرمی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک طرح کے کیسز میں بار بار پروسیکیوشن کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ صنم جاوید کے کیس میں بھی ہائی کورٹ نے بار بار تفتیش کو مسترد کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے مراد علی شاہ اور جام خان شورو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کو مشترکہ مفادات کونسل اجلاس کی کارروائی سے متعلق بریفنگ۔ متنازع نہروں سے متعلق بلاول بھٹو کی مسلسل رہنمائی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نہروں کے معاملے پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ کچھ لوگ صوبوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، کچھ لوگ غلط کاغذ دکھا کر عوام کو گمراہ کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی ایئرپورٹ پر خطاب، کہا صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی منصوبہ نہیں بنے گا۔ نہریں صرف کاغذوں میں بن رہی تھیں جنہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پرتپاک استقبال۔